सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह अकबर। आजकल औरतों की कैफियत ये है कि बेहयाई को आम करना या बेहयाई को आम करने वालों को पसंद करना, ये आज औरतों की पहचान बनती जा रही है। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आओ जरा देखो तो सही कल की औरतों की हया का हाल क्या था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक औरत हजरत सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला के पास आई और आने के बाद उसने सेब को जो है वो इमाम मालिक की बारगाह में पेश किया और कहा जाता है कि सेब उसने काटा और काटने के बाद इमाम मालिक के सामने रख दिया। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस सेब को मजीद काटा और काटने के बाद कुछ देर गुजरी और फिर उसके सामने रखा। वो औरत चली गई। लोगों ने पूछा, ऐ इमाम आखिर ये सेब का मसला क्या है? तो उस वक्त इमाम मालिक फरमाते हैं, ये औरत इतनी बाहया है कि इसने अय्याम मखसूस के मसाइल ये मुझसे पूछने आई थी, लेकिन जबान से पूछने की हिम्मत न हुई, तो इसने सेब के इशारे के जरिए से मुझसे सवाल किया और मैंने उसी इशारे के जरिए से उसको जवाब दे दिया जो औरतों के मखसूस अय्याम है उसके मुतालिक। अब आप मुझे बताएं, इतने बड़े आलिम से, इतने बड़े फकीह से, इतने बड़े मुफ्ती से उस जमाने की औरत अगर जरूरत के मुताबिक मसला पूछने आ रही है तो सेब के जरिए से मसला मालूम करना चाहती है। लिखने की भी उसमें हिम्मत नहीं, हालांकि लिखना भी खिलाफे हया न था, पूछना भी खिलाफे हया न था, लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें, आप गौर तो फरमाएं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कहां इतनी हया और आज औरतों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों के बाजू में बैठकर जिना के मनाजिर सीरियल पर देख रही है, फिल्मों में देख रही है, अपनी बहनों के दरमियान बैठकर जिना के मनाजिर सीरियलों में और फिल्मों में देख रही है। गोया कि हमने हया का लिबादा उतार दिया है। फरमाया गया, कुदरत जिससे ईमान छीनना चाहती है पहले उससे हया ले ली जाती है और उसके बाद फिर उसके ईमान को जवाल आता है। अल्लाह अकबर। कल तक की औरतों की हया का हाल क्या था? अल्लाह अल्लाह। मुझे यहाँ पर सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मखदूमे कायनात मलके फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वो याद आती हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की महफिल में एक सवाल फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सहाबा किराम जवाब देते रहे, लेकिन हुजूर की मुराद के मुताबिक जब किसी का जवाब न आया, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अली मुर्तजा, फातह खैबर महफिल से उठकर घर तशरीफ ले गए। चूंकि मौला मुश्किल कुशा का घर यानी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर कोई दूर न था, बल्कि मस्जिद के हुजरे, मस्जिद से लगा हुआ हुजरा था, आकाए करीम के हुजरे से लगा हुआ हुजरा था। वहां सरकार अली गए और जाने के बाद सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज एक सवाल किया है और वो सवाल ये है कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज और बेहतरीन चीज क्या है, लेकिन हुजूर की मुराद के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। फातिमा बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है? सैयदा फातिमा ने बगैर किसी तवक्कुफ के जवाब दिया। इरशाद फरमाती हैं, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और उस औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे। ये औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, ये औरत के लिए सबसे अच्छी चीज है। जब ये बात सुनकर मौला अली महफिल में गए और आकाए करीम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब हुजूर हाजिर है। सरकार ने फरमाया क्या? तो अर्ज किया आका कि उसका जवाब ये है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द न देखे और वो किसी अजनबी मर्द को न देखे। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद सरकार ने पूछा, अली ये जवाब तुम दे रहे हो या किसी और ने दिया है? तो मौला अली अर्ज करते
کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے، تو سرکار نے خوش ہو کر فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس سے یہ بات پتا چلی کہ فکر فاطمہ الزہرا کیا ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ، ایک عورت کے لیے سب سے بہترین ڈگری، ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ آج کل تو بے حیائی کا حال یہ ہے کہ محلے کے لڑکوں سے بھی بے پردہ ملاقات ہوتی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ سگے چچا کے بیٹے یعنی سگے چچا زاد بھائی سے بھی ایک عورت بے پردہ نہیں مل سکتی، سگے مامو زاد بھائی سے بھی ایک عورت بے پردہ نہیں مل سکتی، سگے پھوپھی زاد بھائی سے بھی ایک عورت بے پردہ نہیں مل سکتی۔ کہاں اسلام کا یہ خوبصورت نظام، اور آج محلوں کے لڑکوں سے گفتگو ہو رہی ہے، شوہر کے دوستوں سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ سنو سنو، یہ آزاد خیالی کے نام پر عزت داؤ پہ لگائی جا رہی ہے۔ لوگ کچھ بھی بھونکتے رہے، ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ہمارا یہ یقین ہے ہمارا مذہب کسی کی میز پر بنایا ہوا نہیں، ہمارا نہ مذہب اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جس خدا نے مذہب بھیجا ہے اس خدا کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور جس پر بھیجا ہے اس مصطفیٰ کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے یہاں کے قانون جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق نافذ کیے جاتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیریلوں میں مذاق اڑانے کے بعد جو ہے آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے پردہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے پردہ وہ ہے، عورتیں بیکورڈ ہو چکی ہے، یہ ہو چکی ہے، وہ ہو چکی ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کے ہیرا پھیری یہ چند دن کے لیے ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو، آزاد خیالی کے نام پر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو۔ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا کے اندر ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، جس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس لیے دنیا والوں کی فکر بھی مت کرو، اپنے مذہب کی طرف چلو۔ یہ مذہب وہ ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جس مذہب پر چلنے سے اللہ ملتا ہے اس مذہب پر چلنے سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ بے حیائی کی تباہ کاریاں کبھی سیریلوں کے ذریعے سے، کبھی ناولوں کے ذریعے سے، کبھی فلموں کے ذریعے سے، کبھی آزاد خیالی کے نام پر الگ الگ انداز سے یہ لعنتیں عام ہو رہی ہے۔ سوچو ایک فکر وہ ہے بی بی زہرا پاک کی کہ عورت کو کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ یہاں تو شادی کے بعد شوہر اپنے دوستوں سے مصافحہ کرواتا ہے، ملاقات کرواتا ہے، عورتیں بھی شوق سے جاتی ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر کبھی یہ صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے کہ جس شوہر نے اپنے دوست سے ملایا تھا بعد میں اسی کے گھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اسی کا گھر اجڑنے لگتا ہے۔ یاد رکھنا جب بھی تم اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو حیا کے حوالے سے یہاں تک تنبیہ فرمائی کہ شوہر کی خلوتوں کی باتیں تم اپنی سہیلیوں کے درمیان مت کرو۔ اللہ کے رسول نے اس عورت پر لعنت کی جو شوہر کی خلوتوں کی باتیں اپنی سہیلیوں کے درمیان دوسری عورتوں کے درمیان کرتی، اس مرد پر اللہ کے رسول نے لعنت کی جو اپنی بیوی کی خلوتوں کی باتیں اپنے دوستوں کے اور مردوں کے درمیان کرتا ہے۔ اس قدر اسلام نے پابندی لگائی، اور اس میں اپنی بھلائی ہے، اس میں اپنے لیے عافیت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گویا اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کسی مرد کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، اجنبی مرد کو نہ دیکھو۔ ہمارے یہاں پابندی کتنی ہے حیا کے حوالے سے، لوگوں کو یہ ظلم لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ عورت کے لیے تحفظ ہے۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی میں رکھنا ظلم نہیں ہے، جس طرح سے مچھلی کو پانی میں رکھنا ظلم نہیں ہے، جس طرح سے بلبل کو گلستہ میں رکھنا ظلم نہیں ہے، جس طرح عطر کو شیشی میں رکھنا ظلم نہیں ہے، اسی طرح عورت کو پردے میں رکھنا یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہے
کہ یہ پانی کے اندر مچھلی کو کیا رکھ کر کے تم جو ہے وہ اپنے عقل کے دیوالیے کا ثبوت دے رہے ہو؟ مجھے تو پسند نہیں ہے کہ مچھلی پانی میں رہے، یہ بیچاری مچھلی پہ ظلم ہے، میں تو اسے مخمل کے گدے پہ لے جا کر لٹاؤں گا۔ تو یاد رکھنا وہ پانی سے مچھلی نکلے گی اور اس مچھلی کی موت مخمل کے گدے پر واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی زندگی پانی کے اندر قدرت نے رکھی ہے۔ مخمل کے گدے پر انسان کو سکون مل سکتا ہے، مچھلی کو سکون نہیں مل سکتا، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ جیسے مچھلی کی زندگی پانی کے اندر پنہا ہے، ویسے عورت کی عزت کا تحفظ پردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے۔ جب تک عورت پردے کی پابند رہے گی، اس کی آبرو پر کبھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں ریپ کیس کی وارداتیں ہر روز پڑھنے سننے میں آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے اجتماعی طور پر ریپ کیا جا رہا ہے، جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لاکھ قانون بنا رہے ہیں، احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں مسلسل ریپ کیس کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو اس کا وہی طریقہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے، عورتوں کو پردے کا پابند کر دو، مردوں کی نگاہوں کو جھکا دو، ریپ کیسز پر جو ہے وہ خود بخود پابندی لگ جائے گی۔